19 مارچ سے انڈیا کے ایک اہم اور بڑے صوبے پنجاب میں کرفیو کی صورت حال ہے. بھارت جو پہلے سے ہی مختلف انڈیکیٹرز میں زوال پذیر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ٹاپ پر ہے انٹرنیٹ پر پابندی لگانے میں، تو اس نے ایک بار پھر اپنا یہ منصب برقرار رکھتے ہوئے 19 مارچ کو پابندیاں لگانا شروع کی اپنے پنجاب میں، تاکہ جو ایک تنظیم تھی وارث پنجاب دے اور امرتپال سنگھ اس کے نئے صدر تھے، ان کو وہ گرفتار کرنا چاہ رہے تھے. امرتپال سنگھ کی گرفتاری کے لیے انہوں نے پہلے ایک بڑا سین کریٹ کیا، جیسے انڈیا کے میڈیا میں ایک ہوتا ہے. ان کو مختلف چینلز پہ بلوایا گیا، انہوں نے جو 3-4 مین پوائنٹس اٹھائے این ڈی ٹی وی پہ، بی بی سی پہ اور بھی دیگر جو بھارتی چینلز ہیں مودی میڈیا کے بھی، ان پر انہوں نے 3 نکات پر خاص طور پر بحث کی. نمبر 1، کوئی کانسٹیٹیوشن کسی ایسے آدمی کو جو الگ ملک کا مطالبہ کرتا ہو اس کو غدار ڈکلیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس میں گنجائش موجود ہے. انہوں نے مثال دی تیمور کی، وہ بھی الگ ہوا ریفرینڈم کے ذریعے سے. انہوں نے کئی اور ممالک کی مثالیں دی جو پچھلے دنوں ریفرینڈم کے ذریعے سے ہوئے. جنوبی افریقہ میں بھی کہ ممالک تقسیم ہوئے، کئی اور ملکوں میں بھی ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے. خود خالصتان ریفرینڈم کا معاملہ بھی زیر بحث ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ریاستیں ہیں، صوبے نہیں ہیں، اور ریاستوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت الگ ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ انڈینز جو ہیں وہ کوئی نہ ملک ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہے. بی بی سی کے نمائندے نے بھی سوال کیا، این ڈی ٹی وی کے بھی نمائندے نے سوال کیا. اس نے کہا کہ انڈینز جو ہے وہ تو پوری دنیا میں جو اینگلو انڈینز ہیں وہ بھی کہلائے جاتے ہیں، ریڈ انڈینز بھی کہلائے جاتے ہیں. یہ ایک امبریلا اصطلاح ہے جس کے نیچے بہت سے جو اپنا مذہب، فرقے اور لسانی گروپس آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سکھس جو ہیں وہ ہندو نہیں ہیں. نمبر 2 یہ. تیسرا ان کا یہ تھا کہ ہمیں ہندو ہی کیوں جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے، اور جو بھی آدمی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے وہ مذہب میں وہ کیوں نہیں اس کو شمار کیا جاتا کہ وہ محب وطن ہے. اور اسی سے جڑا ہوا انہوں نے ایک اور نقطہ پیش کیا کہ جو ہتھیار ہیں وہ سکھ مذہب میں ایون ان کے جو گروز ہیں ان سے بھی زیادہ اوپر ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں پہ یہ دفن ہے سکھ لیڈرز وغیرہ، ان سے بھی اونچائی پر ہتھیار رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہتھیاروں جو کو زیادہ مقدس مقام حاصل ہے اس مذہب میں ان کے بزرگوں سے. تو یہ 4-5 باتیں تھیں جن پر انہوں نے الگ ہندوستان کی بنیاد رکھی. جس پہ ان سے سوال ہوئے کہ کیا آپ ہندوستان کے اندر نہیں رہنا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم الگ ایک قوم ہے، الگ لسانیات ہے، الگ زبان ہے. ہندوستان کی کون سی زبان ہے جو ہم کہیں کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے؟ تو انڈیا نے انہیں کچھ عرصہ ظاہر ہے برداشت کیا. کچھ عرصہ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے 19 مارچ کو کرفیو لگانے کے بعد وارث پنجاب کو کہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پیچھے پولیس لگی، اسپیشل پولیس بھی لگی، جو امت شاہ ہیں ان کے وزیر داخلہ، ان سے بھی بات چیت ہوئی. جو ان کے چیف منسٹر ہیں مشرقی پنجاب کے، انہوں نے ان سے بات چیت کی، وہاں سے بھی فورس آئی. اور یہ ساری جو بھاگ دوڑ ہے یہ کوئی تقریباً 35 کلومیٹر تک رہی انڈیا کے گاؤں کے اندر ایک کچی اور پکی سڑک پر، اور 3-4 موٹر سائیکلوں کو ٹکر بھی ماری سرکاری گاڑیوں نے. اور اس کے باوجود وہ امرتپال کو نہیں پکڑ سکے. امرتپال کے قریبی ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کسی وقت ان کو پیش کریں گے. ان کے ساتھیوں سے انہوں نے جن کو گرفتار کیا ہے، ان کے جو گن مین تھے اس طرح کے آس پاس لوگ، ایون ان کے والد صاحب سے بھی پوچھ کے چاہیے، ان کے گھر پہ بھی کوئی 6-7 گھنٹے کا چھاپا پڑا تو نکلا کچھ بھی نہیں. جو ہاں اب جو ان کے آس پاس کے لوگ گرفتار ہوئے، ان کے سپورٹرز گرفتار ہوئے، ان میں سے کچھ نے، جو انڈیا کی ایک بڑی ایک اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں سے اقبالی بیانات لے لیے جائیں. اور انڈیا کا لا جس پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ وہ لا لیس لا ہے، UAPA، جس کو انسداد ٹیررزم کا قانون کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں انڈین چیف جسٹس جب مختلف یونیورسٹیوں میں بیرون ملک گئے، آکسفورڈ میں بھی ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ لا لیس لا کب تبدیل کریں گے اور اس کے تحت جو گرفتاریاں ہیں ان کو کب روکیں گے. تو انہوں نے انڈیا واپس جا کے اس پر روک تو لگا دی کہ اس لا لیس لا کے تحت مزید جو مقدمے بنانے سے پہلے ایک تھورو انویسٹیگیشن ہوگی اور فضول میں مقدمے نہیں بنیں گے. تو اسی قانون کے تحت انہوں نے جب ان سے اقبالی بیانات لیے، اس میں قانون میں سب سے بڑا جھول یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں پولیس کے سامنے جو بیانات دیے جاتے ہیں ان کو اقبالی بیان تصور نہیں کیا جاتا. میجسٹریٹ کے سامنے دفعہ پھر اس کے تحت 64 کے تحت بیان ہونا چاہیے.
لیکن وہ نہیں ہوتے اور اس کے تحت ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیان کے تحت جو ان کے آس پاس کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے انہوں نے ایک بیالی بیان دے دیا امرت پال سنگھ کے خلاف کہ ہم نے ہتھیار تو اس کے کہنے پہ کھٹے کیے تھے. پھر یہ بیان بھی دے دیا کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمیں سے بھی کسی کا نام ملوث ہو، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے انڈین انٹیلیجنس کو بہت پسند ہے، اور اجیت ڈوبھال صاحب جو انٹرنیشنل ان کی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے ہیڈ ہے ان کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے ہمیں بھی اس میں لازمی طور پہ ملوث کیا. اور ہمارے علاوہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، دبئی جہاں پہ وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب جہاں پہ ان کے ساتھ کئی $100 ارب کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور جہاں پچھلے دنوں مودی صاحب گئے بھی تھے، تو ان ملکوں کو ملوث کیا. اور کچھ مغربی ملک برطانیہ کو بھی، کینیڈا کو بھی، اور ان ممالک کو بھی انہوں نے ملوث کرنا شروع کیا. اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امرت پال سنگھ جب تک ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں گرفتار نہیں ہوئے. یہ گورنمنٹ کا موقف ہے، لیکن ان کا جو پرسنل موقف ہے، جو ان کی تنظیم کا ہے، وہ یہ کہ امرت پال سنگھ گرفتار ہو گئے اور حکومت ان کو کسی موقع پہ مار دے گی اور پھر یہ کہے گی کہ پولیس مقابلے میں گرفتاری کے بعد مارے گئے یا انہوں نے خود ہی مار لیا، قتل کر لیا. اچھا، اب اس گرفتاری کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس گرفتاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خالصتان کی موومنٹ تھی بیرون ملک وہ اور تیز ہو گئی، اس میں شدت آ گئی. پچھلے دنوں آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جو تھے وہ انڈیا کے دورے پر تھے، اور انڈین پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ آپ پلیز اپنے ملک میں دیکھیں کہ کس طریقے سے خالصتان کی موومنٹ اور ان کے ریفرینڈم اور ان کی وہ اور یہ پذیرائی، اور انہوں نے پچھلے دنوں راستہ بھی روک دیا امبیسی میں داخلے، ان کی قونصل خانے میں داخلے کا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سختی سے نمٹیں گے. لیکن انٹرنیشنل لاز رولز ایسے نمٹنے کی اجازت ان ممالک کو نہیں دیتے جیسے انڈیا میں نمٹا جاتا ہے. اس طرح کے قانون کسی مغربی ملک میں نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالصتان کا ریفرینڈم کے بعد سے کئی ملکوں کے کئی شہروں میں، جیسے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ایک اور ہو گیا، لندن میں ہو گیا. جب آپ یہ سنیں گے اس وقت لندن کی یہ تفصیلات آپ کے سامنے مکمل طور پہ آ چکی ہوں گی. اور اس برٹن میں جو انڈین ایمبیسی تھی اس پر انہوں نے ہندوستان کا پرچم لہرا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ہمیں انگلینڈ میں پذیرائی حاصل ہے اور یہاں پہ سکھوں کو کوئی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی. لیکن دنیا بھر کے سکھ جو ہیں وہ امرت پال سنگھ کے پیچھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا کے جو پہلے ایک سابق وزیر رہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تنظیم بھی بنائی، ان لوگوں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس پہ کافی مذمت کی. اس کے نتیجے میں لیسسٹر میں، برمنگم میں اور دیگر کئی شہروں میں بھی انڈیا کے خلاف مظاہرے ہوئے ان کی گرفتاری کے خلاف. اور سوشل میڈیا پہ جیسے ورلڈ سکھ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ سکھ آرگنائزیشن نے بھی اس کی مذمت کی اور انہوں نے اس کو صاف طور پہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایس ایف جے جو سکھ فیڈریشن ہے، جسٹس مانگ رہی ہے دنیا بھر میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہ صرف یہ خالصتان کی حمایت کی جائے بلکہ G20 کا جو اجلاس انڈیا میں شروع ہونے والا ہے چند مہینے کے بعد، اس کے ممالک بھی خالصتان کے ریفرینڈم کی حمایت کرے. اور انہوں نے ان تمام وزراء خارجہ کو میمورینڈم جو ہیں وہ ارسال کیے ہیں. تو سکھ فار جسٹس یعنی سکھ برائے انصاف جو دنیا بھر میں چاہتے ہیں، سکھوں کو نہیں مل رہا، تو وہ مختلف ممالک کے جو مندر وغیرہ ہیں ان میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، یہ مختلف مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، جس میں اقلیتیں بھی ہیں، جس میں لسانی، قبائلی اور سارے گروہ بھی رہتے ہیں. تو ان کو بھی وہاں پہ سپورٹ ملنا چاہیے. جگجیت سنگھ، روپی کور اور گرنتن سنگھ بڑے ممتاز تارکین وطن ہیں. انہوں نے بھی امرت پال سنگھ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا اس کی مذمت کی. کینیڈا میں ممبر پارلیمنٹ ہے رندیپ سرائے، انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پنجاب انڈیا سے آنے والی خبروں پر ہمیں گہری تشویش ہے اور خدمات کی معطلی، انٹرنیٹ اور ایسے راستوں کی بندش، ان پر بھی ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے اور ہم اس ساری صورتحال کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. کینیڈا میں نیو ڈیموکریٹک پارٹی بنائی ہے جگمیت سنگھ نے. یہ پہلے جو ان کے صدر ہیں اس کے ساتھ ہوتے تھے، اب انہوں نے اپنی الگ سے پارٹی بنا لی ہے. اور انہوں نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ دنیا بھر کے سکھوں کو مشرقی پنجاب کی صورتحال پر بے حد تشویش ہے. کنزرویٹو پارٹی کے، کینیڈا کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے ڈپٹی لیڈر ہیں ٹم ایس اوپل،
انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھارتی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں مختلف بندشوں کی، لوگوں کے اجتماعات پر پابندی کی، تو ہم اس پر بہت تشویش میں مبتلا ہیں اور ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ قریب سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ ہی رہے ہیں، قریب سے دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس کے کچھ نتیجے بھی برآمد ہوں گے اور وہ اس پر بات بھی کریں گے۔ اور گر رتن سنگھ نے تو صاف طور پہ کہا ہے، جو وہاں پہ ممبر پارلیمنٹ ہے، ان کی ایک اسٹیٹ کی اس ممبر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا مشرقی پنجاب کی صورتحال کو دیکھ رہی ہے، ان کی اس پہ نظر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا۔ ایک بڑی مشہور مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں، روپی کور، انہوں نے بھی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ ورلڈ سیک آرگنائزیشن کی ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے، آرگنائزیشن نے کہا کہ ہم کینیڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے جواب طلب کرے اور پنجاب میں شہری حقوق اور انٹرنیٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ کرے۔ لیکن ہونا تو نہیں ہے، بہرحال مطالبہ کرنے میں تو حرج کوئی نہیں۔ خالصہ ایڈ کے سربراہ ہیں روی سنگھ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مشرقی پنجاب میں سکھ نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پھر دنیا بھر کے جو سکھ ہیں ان میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ 1984 کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1984 میں سکھوں کا بڑے پیمانے پہ قتال ہوا انڈیا کے مختلف شہروں میں، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس دکھ کی، کرب کی، جو وہ آج تک نہیں بھولے۔ تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم 1984 کے ماحول میں چلے گئے ہیں۔ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو سیوک سروسز جو مل رہی ہیں مختلف ممالک میں، ان کو مانیٹر کرتی ہے۔ تو ان کو مانیٹر کرنے والی تنظیم نے کوئی تقریباً اس کے انڈیکیٹرز ہیں 583-84 کے قریب اس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ 193 ممالک میں تو تھوڑا تھوڑا، اور 158 ممالک میں پورے طور پر اس کی مانیٹرنگ کرتی ہے۔ اور اس نے نہ صرف انڈیا کو بلکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھی ان ممالک میں شامل کیا جو مطلب جہاں پہ پابندیاں تھیں، جہاں پہ شہری حقوق کو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا۔ مالدیپ میں البتہ ان کے نزدیک صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی، اور 2018 سے 2022 تک جو رکاوٹیں کھڑی گئی تھیں ان کو کچھ تھوڑا سا کم کیا گیا۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گروپ ہے یہ بڑا ایک انٹرنیشنل گروپ ہے جس کی ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے مانیٹر سیوک US.org۔ اس پر آپ جائیں تو اس میں آپ کو صرف انڈیا اور نیپال یا میانمار کے نام نہیں ملیں گے، اس میں برطانیہ، امریکہ اور جاپان کے بھی نام ملیں گے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ان ممالک میں بھی اسی طرح کی پابندیاں اب لگنا شروع ہوگی میڈیا پر، جیسے CNN کے لوگ نکالے گئے، جیسے ٹرمپ کے دور میں پابندیاں لگیں، مختلف چینلز کے لوگوں کو نکالا گیا، ان کے نہ صرف دفاتر سے، نوکری سے نکالا گیا بلکہ پریس کانفرنس سے بھی نکالا گیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا کمزور ممالک میں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے ان کی شہری حقوق کو، جو 650 کے قریب انڈیکیٹرز ہیں ان میں، انہی میں امریکہ اور یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اور پھر اسی نے خاص طور پر اس قانون کا ذکر کیا جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ مودی دور میں جتنے بھی مقدمات بغاوت کے درج ہوئے ان میں سے صرف 3% کے قریب، 3% سے بھی کم مقدمات کو ثابت کیا جا سکا، اور کوئی تقریباً 97.2% مقدمات ایسے تھے جو ثابت نہیں کیے جا سکے، اور ان میں سے صرف 150 لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا اور ان پر بغاوت کے مقدمے چلے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مودی صاحب سے ہی کام نہیں کر رہے، انہوں نے کہا ہم 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو 2 کروڑ گو رکشا گروپ میں نوکریاں مل گئیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ تو میں نے کہا، مطلب ان کے تو گو رکشا گروپ میں نوکریاں 2 کروڑ آ گئیں، یہ لوگ بھی پکڑے گئے، وہاں پہ گرفتار ہوئے، اور 8,371 کے قریب وہاں پہ جو گرفتار کیے گئے ان میں سے جیسا میں نے عرض کیا 97.2% لوگ جو ہیں وہ مقدمات سے بری ہوئے، اور اسی پہ مطلب انسانی حقوق کے لوگ بھی گرفتار ہوئے، اسی پہ بہت سے صحافی ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے، صحافیوں کی ٹریولنگ روکی گئی، کشمیر کی جو 2 خواتین تھیں ان کو بھی انٹرنیشنل ایوارڈ لینے سے روکا گیا۔ 2002 میں گجرات کے مسلم کچھ فسادات پہ جنہوں نے کام کیا، انعام یافتہ صحافی ہیں تیستا سیتا والٹ، ان کو بھی گجرات پولیس نے جال سازی اور پتہ نہیں کن مقدموں میں، جعلی ثبوت گھڑنے کے مقدموں میں گرفتار کر لیا، اور سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نے ان کے رہائی کے لیے مطالبات کیے، بلکہ پوری مہم چلائی جس پر وہ بہرحال اب جا کے رہائی ہوئے۔
اسی طرح میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انڈیا میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا تھی، یہ آرگنائزیشن بنی جب جن دنوں میں 2002 میں گجرات میں رائٹس ہوئے اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو وہ بابری مسجد کو شہید کرنے کی سازشیں کری تھی، اس دور میں اس کے مسلمان نوجوانوں نے اکٹھا ہونا شروع کیا اور تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے. اس کا بھی سیوک آرگنائزیشن جو ہے جس نے یہ ساری انسانی حقوق کے اور دیگر جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں مختلف ممالک کے زوال پذیری کا ذکر کیا ہے، اس نے پی ایف آئی پر پابندی کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے 250 کے قریب بڑے لیڈروں کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا جس میں کوئی سنوائی نہیں ہے، جس میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے بہت سے لوگوں کو ریلیف دیا، اس قانون کو ختم کرنے کا کہا، لیکن انڈیا مسلسل مسلمانوں کے خلاف قانون بنا رہا ہے. یہ سیوک یو ایس آرگنائزیشن جو ہے اس نے یہ کہا. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ عمر خالد ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ شاہین باغ کے جلسے میں شریک تھے، شاہین باغ کے جلسے میں شریک سے مطلب اس کے جلسے کے لیے جو ون آف دی اس میں سپورٹر تھے، اور وہ شاہین باغ سے اس وقت کئی درجن میل دور تھے جب ان کو اس میں ملوث کر کے گرفتار کیا گیا. اب میں